السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. ٹریفک کا مسئلہ کراچی میں کافی عرصے سے رہا اور کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہے، بڑے بڑے ہوتے رہے. تو بعد میں یہ جب میں یہاں ڈی آئی ٹریننگ تھا تو اس وقت بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت بھی نوٹس لیا تھا، اور کیونکہ ٹیکنیکل ٹریننگ تھا تو یہ 92 کی بات ہے. تو یہاں آنریبل اب ریٹائر ہو گئے وہ جسٹس سلیم اختر تھے. تو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور ٹریفک، تو ڈی آئی ٹریفک بھی تھا، میں بھی تھا، کمشنر کراچی بھی تھا. تو یہ اس وقت میٹنگ ہماری ہوئی پہلی دفعہ کہ کس طرح وہ کنٹرول کیا جائے اور ٹریفک پہ اور دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیوں پہ. اس وقت کافی ایکشن ہوئے، پکڑ دھکڑ ہوئی، تو کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا. اچھا، اب جو ہے کچھ شہر کے اندر ایکسیڈنٹس ہوئے اور اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ہائی کورٹ سندھ نے کچھ آرڈرز پاس کیے کہ یہ جو ہیوی گاڑیاں ہیں یہ الاؤ نہیں کرنی چاہیے شہر کے اندر، اور بلکہ رات کو 12 بجے کے بعد ان کو چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. کیونکہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کے اسکول ہوتے ہیں اور آفس سے لوگ آتے ہیں، سو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی پھر وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر انہوں نے نکالا کہ نہیں جی، وہ جو اسینشل آئٹمس ہیں، اسینشل گڈس ہیں، ان کے لیے ان میں چھوڑنا چاہیے. تو وہ غلط ہے. جب وہ آنریبل ہائی کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے تو ان کے سامنے کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کی حیثیت نہیں ہے، پہلی بات، کیونکہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسپیکنگ آرڈر تھے، ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ویسے بھی جو آنریبل ہائی کورٹ اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں وہ آپ نے، چاہے آپ کوئی بھی ہو، آپ کچھ بھی ہو، آپ کسی نیچے جج کی عدالت ہو، کوئی بھی افسر ہو، یعنی کوئی محکمہ ہو، وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز جو ہیں 189 190 میں بائنڈنگ ہے. وہ آپ ریفیوز نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ، ادروائز پھر وہ آپ کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوگی اور اس میں پھر آپ کی جان نہیں چھوٹتی. اسی طرح آنریبل ہائی کورٹ کے جو اپنے آرڈرز ہیں وہ، کیونکہ وہ آرٹیکل 203 میں نیچے جو عدالتیں ہیں وہ آنریبل ہائی کورٹ کے انڈر میں ہیں، اور 201 میں آرٹیکل میں کے تحت وہ ان پہ بائنڈنگ ہے کہ اپنے ہائی کورٹ کے حکم جو ہیں وہ مانیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن کریں. نہیں کرتے تو پھر وہ بھی کنٹیمپٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی ٹریفک پرابلم، تو ابھی جو ڈی آئی ٹریفک ہے پیر محمد شاہ، ہی ہیز اے بیٹر ریپوٹیشن، گڈ آفسر، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے. تو آلدو آئی ہیونٹ میٹ ہم، میں کبھی ملا نہیں، کبھی وہ مجھ سے ملا نہیں، تو مگر ریپوٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے، وہ پتہ پڑ جاتا ہے کس نے کیا کیا چھپایا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا، پتہ پڑ جاتا ہے، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، کرپٹ جو بھی ہوگا اس کی پتہ پڑ جاتی ہے. اور وہ پھر وقت ایک آئے گا کہ وہ ان کو پھر
حساب کتاب اپنا دینا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا دن مقرر کیا ہے نا، تو کرپشن کا بھی یہی حساب ہے. لاکھ بچو، مگر وہ جب تک ہمارے آئین میں موجود ہیں کچھ ایسی شکیں اور قانون میں اور اینٹی کرپشن لاء میں، اور چاہے وہ کتنی بھی چینجز کریں، مگر وہ گلے کا پھندہ ہے ہی ہے. کرپشن کا جو ہے جواب دینا ہے، اور وہ ہونا ہے. اچھا، تو میں کمنگ بیک ٹو ٹریفک، آنیسٹ ہے. اور اچھا، میں مگر ایک دو باتیں دیکھی ہیں. ایک تو ٹریفک والے یہ غائب ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیوں سے غائب ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں. اب میں ان کی یہ بناؤں گا ویڈیوز اور پھر لگا دوں گا. مگر میں یہ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے جو ایس پیز ہیں ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ انشور کریں کہ جس ٹائم پہ آپ نے ان کو بھیجا ڈیوٹی پہ وہ ڈیوٹی پہ موجود ہوں. دوسری بات یہ ہیوی ٹریفک والا نہ کریں، ان کو آپ بند کر دیں، کیونکہ یہ حکم بھی ہے اور آنریبل ہائی کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ کا حکم ہے. اس کو آپ اس کی جو امپلیمنٹیشن کریں، اور یہ ہیوی ٹریفک الاؤ نہیں کریں کہ وہ دن کے ٹائم پہ اور انٹری کریں شہر میں اور یہاں دندناتے پھریں. اچھا، دوسری بات کہ لائسنسنگ برانچ جو ہے ان کا بھی قصور ہے، کیونکہ جو ہیوی ایچ ٹی وی ہیں، ایل ٹی وی ہیں، وہ تو یہ موٹر وہیکل انسپیکٹرز دیتے ہیں، تو ان کے بھی کان کھینچے ہیں. اور میرا خیال آج ابھی ڈی آئی ٹریفک کے انڈر ہیں، واپس یہاں ڈی آئی ٹیکنیکل کے انڈر ہیں. آئی ڈونٹ نو، بٹ ان کا بھی قصور ہے. اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ بھی جو ہے وہ تھوڑی چیک کر کے اور کہ ان کو ڈرائیونگ آتی ہے نہیں آتی ہے پھر ایشو کریں، اور ان سے پراپر جو اشارے ہیں وہ پوچھیں تاکہ یہ ان کو پتہ بھی ہے. اشارے آئی مین کہ جو کہ ٹریفک سائنس ان کو پتہ بھی ہے کہ ہے نہیں. تیسری بات جو ہے ٹریفک سائنس جو ہے وہ پہلے تو خوب لگے ہوتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رستوں پہ کہ دائیں مڑیں بائیں مڑیں، اوپر چڑھائی ہے اترائی ہے، آگے اسکول ہے سلو کرے، اب نظر نہیں آتے وہ. تو ان کو دوبارہ لگائیں، اور اس کے بعد اسکولوں میں اپنا مہینے میں ایک دفعہ بھیجیں تاکہ بچوں کو 1 گھنٹہ وہ دیں، تو اسکولوں میں جا کے بچوں کو ٹریفک لاز کی سوجھ بوجھ دیں اور اس پہ عمل کرنے کی. کیونکہ ٹریفک سے ڈسپلن ہوتا ہے قوم کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم جو ہے ڈسپلنڈ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سگنل توڑتے ہیں بھاگتے ہیں، اشارے کو توڑتے ہیں، تو اس سے ایکسیڈنٹ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور یہ ال ڈسپلن قوم کا وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو قانون پہ جو امپلیمنٹیشن کرانا، اسی طرح عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانا اور اس پہ کنٹیم پروسیڈنگ کرنا ہم سب کا جو ہے جوائنٹلی ہوتا ہے، کیونکہ ہم وکیل جو ہیں آفسر آف دی کورٹ. تو اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا آرڈر تو ہم ہیلپ کرتے ہیں عدالت کو اور کریں گے. تو اس طرح یہ کام جوائنٹلی ہوتا ہے. تو میری یہی سب سے اپنے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آگے بڑھیں اور قانون پہ عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور ٹریفک کے لیے میں ڈی آئی ٹریفک اگین کہتا ہوں کہ وہ اس کی دیکھیں، پابندی کرائیں
اپنے ٹریفک افسر جو ہیں یہ ڈیوٹی پہ ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.